وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الحج سے کریں گے۔ سورۃ الحج مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، کیونکہ اس کا پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں جبکہ دوسرا حصہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی پہلی قسم یعنی دفاعی جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کی قیادت کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ یہ اپنے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کھو چکے ہیں، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، آخرت کا عقیدہ بھلا چکے ہیں، نماز، طواف اور دیگر جو مناسک حج ہیں ان میں بدعات کو جگہ دے کر ان کی شکل تبدیل کر چکے ہیں، حلال اور حرام کے خود ساختہ قوانین وضع کر کے اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان تمام غلط عقائد کے باوجود یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام عرب میں قریش کی ساکھ اسی گھر کی نسبت سے تھی اور ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کے جائز متولی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے پہلے حصے میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کے مضامین دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کی ابتدا میں بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے اللہ کے غضب اور قیامت کی ہولناکی سے ڈراتے ہیں، اور پھر قیامت کی ایک مختصر سی تصویر کشی فرماتے ہیں کہ اس میں دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بدحواسی میں دودھ پلانا بھول جائے گی، اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ مارے خوف کے حاملہ خواتین کا حمل گر جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور یہاں پر علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرنے سے مراد اللہ کے وجود کے بارے میں بحثیں نہیں ہیں، کیونکہ وجود کے قائل تو اللہ کے مشرکین مکہ بھی تھے۔ اصل جو بحث تھی وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں تھی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ زندگی بعد از موت کے دلیل کے لیے انسان کی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار کو بطور دلیل پیش فرماتے ہیں کہ آدم کے پتلے کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جب اس میں اللہ نے روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر آگے آدم علیہ السلام کی نسل پھیلی اور نطفہ اور نطفے کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ یوٹرس یا رحم مادر کے اندھیروں میں نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب اعضاء کے نقوش بنے، پھر اس میں ہڈیاں اور عضلات بنے، یہاں تک کہ مقررہ وقت پر انسان کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان اگر صرف اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کر لے تو بے اختیار رب کریم کے آگے سر جھک جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب پرورش کے عمل سے گزارتا ہوا جوانی عطا کرتا ہے، پھر بڑھاپے کی اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کا مجبور ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا، اور زمین پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے مقرر کردہ، کبھی بچپن میں، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں، یعنی موت کا وقت جو زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سوکھی پڑی زمین پر پانی برساتا ہے اور یکایک اس پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے جو غذا اور لباس میں کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سمجھاتے یہ ہیں کہ جو رب پہلی بار تخلیق کی قدرت پر قادر ہے تو وہ دوبارہ اٹھانے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا، لہٰذا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ تو اس قیامت کی گھڑی سے کل بھی ہم نے سورۃ الانبیاء میں یہ پڑھا تھا، اور آج پھر دوبارہ کہ ہم بے خوف نہ ہوں کہ یہ کسی وقت بھی ہم پر آ سکتی ہے۔ آگے چلیے تو آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، یعنی کفر اور اسلام کی سرحدوں پر کھڑا رہتا ہے، اور اگر آسانی دیکھی تو اسلام کے ساتھ ہے، اور جہاں مشکل دیکھی وہاں ایمان سے کھسک گئے۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں کی تمام مخلوقات اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 38 تک میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جائز متولی مسلمان ہیں اور قریش نہیں ہے۔ پھر مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی تفصیلی وضاحت ان آیات میں آتی ہے،
اور یہاں پر قربانی کے حوالے سے ایک اہم آیت جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم قربانی کرتے ہو نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور دوبارہ اس پرانی بات کو دہرا لیجئے کہ ہر نیک عمل کے پیچھے اصل میں جو روح ہے وہ تقویٰ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کنسیڈر فرماتے ہیں۔ آیات 39 سے لے کر 41 تک کو دیکھیے۔ اس میں آیت نمبر 39 میں ان مظلومین کو جن کے خلاف ظلم کا بازار گرم تھا پہلی بار لڑنے کی اجازت دی گئی، جبکہ بعد میں سورہ بقرہ آیت نمبر 190 اور 191 میں باقاعدہ لڑائی کا حکم جاری کیا گیا۔ پھر اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا، اور جہاد کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اسلامی ریاست کا قیام ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دین سے مخلص بندوں کو جب زمین میں اقتدار ملتا ہے تو ان کے 4 بنیادی کام کیا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ اس پر نماز کا نظام قائم کریں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دیں گے، اور نمبر 4، برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 42 سے لے کر 62 تک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ مشرکین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں اور عذاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہاجرین کی ستائش کرتے ہیں اور ان سے اچھے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ، اور کافروں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک میں اللہ تعالیٰ دلائل ربوبیت دیتے ہیں، دلائل قدرت بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اس آیت پر ذرا رک کے سوچئے گا، اور کبھی انسان اپنی حیثیت پر غور کرے کہ ہم کتنے عاجز اور کتنے کمزور ہیں۔ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا انسان ایک معمولی سے جھٹکے کی وجہ سے بستر پر آ جاتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جھٹکا اس کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو انسان کیسے اپنے رب کریم سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ پھر آخری آیات، آیت نمبر 77 اور 78، اس میں ہمارے لیے جامع ہدایات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح یا کامیابی نصیب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور یہاں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کا ذکر کیا گیا کہ جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق حد المقدور کوشش کر دینا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا کام جو ایک کن سے ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے، اور دین میں ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، آسانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اور اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے۔ تفرقہ بازی نہ ہو، کوئی آپس میں تقسیم نہ ہو، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر آخری حکم، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المؤمنون کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ مومنون مکی دور کے درمیانی دور کی سورت مبارکہ ہے۔ اس وقت قریش مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش تو برپا تھی،
لیکن ان کے مظالم عروج پر نہیں پہنچے تھے۔ اس کی 118 آیات ہیں۔ آئیے اب اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز بہت خوبصورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ ہر مراد کا پورا ہو جانا اور ہر تکلیف کا دور ہو جانا۔ اہل ایمان سے فلاح کا وعدہ بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔ نماز کی پکار میں ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جتنی فلاح دنیا میں ممکن ہے وہ بھی ملے گی، لیکن مکمل اور دائمی اور حقیقی فلاح آخرت میں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صفات بتاتے ہیں ان فلاح پانے والوں کی۔ تو سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے اصل معنی کیا ہے؟ کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا، اور اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی پر کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوبیت طاری ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے اور آواز دب جائے۔ ہم عام زندگی میں بھی یہ معاملہ اپنا دیکھتے ہیں کہ جب اپنے سے کسی طاقتور شخصیت سے ملنا ہوتا ہے تو دل میں بھی فکر مندی ہوتی ہے اور جسم کے اوپر بھی اس فکر مندی کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو اس کائنات کا رب ہے، اس کے لیے ہمارے سامنے کیا ہو؟ نماز پڑھتے ہوئے خشوع کی کیفیت طاری ہو۔ دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات کو اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو یا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ اور مومن بے مقصد مشغلوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ زندگی امتحان ہے، امتحان دے کر واپس اپنا گھر جانا ہے۔ امتحان کے دوران مومن بیکار مشغلے افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ وہ چیزیں جو انسان کے لیے نافع ہوں، جیسے صحابہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری میں باہم مقابلے کیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مومن کو مضبوط بناتی ہیں، قوت بخشتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے مشاغل اپنانے چاہیے جو جسمانی اور ذہنی طور پر ہمیں فائدہ دینے والے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم محض وقت گزاری کے لیے بہت ساری لغویات میں پڑ جائیں۔ اس کے بعد تیسری صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی محض زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جامع تصور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کا تزکیہ کرنے کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ اور اپنی زندگی میں تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے کردار کو بھی پاک صاف بنانا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک صاف کرنا۔ اس کے بعد چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج کے دور میں لباس کے فتنے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسری سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جنسی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور جائز رشتوں تک اس کو محدود رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے، یہ تمام امانتوں کے لیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوں، معاشرے نے دی ہوں، یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں۔ زندگی بھی ایک امانت ہے، قرآن بھی ایک امانت ہے، مشورہ بھی ایک امانت ہے، راز بھی ایک امانت ہے، اور اسی طرح عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہیں، یا انسان اور انسان کے درمیان ہے، یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں۔ پھر اگلی صفت دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز کا خیال رکھنا، آداب نماز کا خیال رکھنا، ارکان نماز کا خیال رکھنا، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی نگہداشت کرنا، جسم اور کپڑے صاف رکھنا، وضو ٹھیک طرح سے کرنا، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرنا، وقت کو ٹال کے نہ پڑھنا، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایک بوجھ کی طرح جلدی جلدی اتار کر بھاگ نہ جانا،
اور نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے بندہ اللہ سے اب کچھ عرض کر رہا ہو، اور ان لوگوں کے لیے اللہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ صفات ہمارے سامنے رہیں اور انشاءاللہ ان صفات کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک میں اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ کی ربوبیت کے دلائل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل بیان کر کے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کو واضح کیا، پھر 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر مختلف پھلوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر مویشیوں کا ذکر کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دودھ اور گوشت فراہم کرتا ہے اور ان کو سواری کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ آیت 23 سے 31 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کو بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 سے لے کے 44 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں اٹھائی گئیں ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی آخرت کا انکار کیا، رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر کے ان کو جھٹلایا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے پے در پہ رسول بھیجے، انکار اور تکذیب کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور پھر ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قومیں اٹھائی گئیں۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 69 تک میں اللہ تعالیٰ پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے معاونین کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو نہ صرف متکبر تھے بلکہ بڑائی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور دونوں نے پیغمبروں کے بارے میں تکبر سے کہا کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام رسولوں کا ایک ہی خاندان ہے۔ پھر لوگوں نے فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں کی مزید صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے ان کو پا لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 70 سے لے کے 77 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام لگایا جاتا ہے، اور مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ حق کا راستہ اختیار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 92 تک میں یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان اور آنکھیں دی ہیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے ایسا طاقتور جو سب کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ شرک کی تردید کی گئی کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو اس کی ذات سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 93 سے لے کر 118 یعنی آخری جو حصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ ظالم مشرکین کے بارے میں جلدی نہ کریں، اور ہدایت یہ دی گئی نمبر 1 برائی کو نیکی سے دفع کریں، اور نمبر 2 شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں۔ دیکھیں برائی کو بھلائی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، گندگی کو پاک پانی سے ہی دھویا جا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف بھلائی سے نہیں بلکہ بہترین بھلائی سے برائی کو دور کیا جائے اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچا جائے۔ قیامت کے مناظر پیش کیے گئے، بہت ہولناک مناظر، جس دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، دوزخ کی آگ چہروں کا گوشت چاٹ لے گی، ظالم درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اگر انہوں نے دوبارہ یہی کام کیا تب وہ ظالم ہوں گے، اور یہ صاف بتا دیا گیا کہ انسانوں کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اللہ برحق بادشاہ ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی سے دعا یا فریاد کرتا ہے اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور آخری آیت میں ہلاکت سے حفاظت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فلاح پانے والے مومنین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔